ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین. الحمدللہ آج 13 جون 2021 کی قرآن کلاس نمبر 82 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 105 سے سٹارٹ لیں گے. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 105 سے لے کر 113 تک مسلسل 9 آیات ایک واقعے سے متعلق ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہوا، جو تفصیل کے ساتھ جامعہ ترمذی میں کتاب التفسیر چیپٹر کے اندر موجود ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کتاب کے اندر قرآن کی تفسیر کے اصول واضح کیے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ بھی ٹروتھ ریویل کیا ہے کہ قرآن کی سب سے بیسٹ تفسیر وہ ہے جو قرآن کی آیات سے کی جائے، اور اس کے بعد جو صحیح الاسناد احادیث سے کی جائے، اور وہ صحیح الاسناد احادیث 3 حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. نمبر 1 صحیح بخاری کا کتاب التفسیر چیپٹر جو قرآن کی آیات کی شان نزول سے ریلیٹڈ ہے. نمبر 2 جامعہ ترمذی کا کتاب التفسیر چیپٹر، اور نمبر 3 المستدرک للحاکم کا کتاب التفسیر چیپٹر. یہ تینوں حدیث کی کتابیں ہیں، اور ان حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ چیپٹرز ہیں قرآن حکیم کی تفسیر سے متعلق. یعنی کوئی آیت کس موقع پہ نازل ہوئی، یہ بھی اس کی تفسیر ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی صحابی کسی خاص موقع کے اوپر کسی خاص آیت کو کوٹ کر کے اس سے کوئی رزلٹ نکالے، تو وہ بھی اس قرآن کی تفسیر کے طور پر ہوتا ہے. بعض اوقات قرآن کی آیات اس سے ریلیٹڈ نازل نہیں ہوئی ہوتی، لیکن ان میں سے رزلٹ وہ نکل رہا ہوتا ہے. تو صحابہ اکرام کسی کو مسئلہ سمجھانے کے لیے کوئی بات بتاتے تھے اور پھر کہتے تھے اس پہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، حالانکہ وہ آیت اس موقع پہ نازل نہیں ہوئی ہوتی. وہ صرف اصول اس سے لے رہے ہوتے ہیں کہ اس اصول کے تحت یوں ہے. تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ جی
یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی. اسی لیے آپ کو بعض اوقات اختلاف ملے گا, دوسرا صحابی وہ کوئی اور موقع ذکر کر رہا ہوتا ہے اسی ایک آیت کے بارے میں. تو بیسیکلی عین ممکن ہے کہ دونوں نے جو مواقع بیان کیے ہیں اس موقع پہ وہ آیت نازل نہ ہوئی ہو, لیکن جو رزلٹ نکالا جا رہا ہوتا ہے نا وہ دونوں میں فٹ ان بیٹھ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر تیمم کے بارے میں اگر کسی کے ساتھ کوئی ایشو بن جاتا ہے سفر کے دوران, آج کے دور میں بھی, تو میں اسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس موقع پہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی. تو آج کے دور میں اگر میں یہ بات کرتا ہوں تو کوئی اس سے یہ نہیں سمجھے گا کہ جب آپ سفر پہ تھے آپ کو پانی نہیں ملا تو اس وقت قرآن نازل ہوا ہے, بلکہ وہ یہی معنی لے گا کہ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے مواقع کے لیے ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو یہ سیم چیز صحابہ کے زمانے میں بھی ہوتی تھی, جس کی مثال آپ دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام, ان کے پاس ایک عورت آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایسی عورتوں پر لعنت کرتے ہیں جو گدواتی ہیں, یہ ٹیٹو بنواتی ہیں, اور جو دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں, اور جو چہرے کے بال نوچتی ہیں, یہ 3 کام. تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں ایسی عورت پر لعنت کیوں نہ کروں جس پہ اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہوئی ہے. تو وہ عورت کوئی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں تو عورت نہیں تھی, ایٹ لیسٹ وہ تابعہ تو ہوگی یا عین ممکن ہے صحابیہ بھی ہو. تو اس نے کہا کہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے, مجھے قرآن میں تو کوئی ایسی آیت نہیں ملی کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ جو عورت ٹیٹو بنواتی ہے یا خوبصورت دکھنے کے لیے دانتوں میں گیپ بنواتی ہے یا چہرے کے بال نوچتی ہے, یہ پلکنگ کرتی ہے آئی بروز کی, اس پہ اللہ نے لعنت کی ہو. تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول اللہ جو دیں وہ لے لو, جس سے روک لیں اس سے رک جاؤ. حالانکہ یہ آیت آپ پڑھ کے دیکھیں سورۃ الحشر میں تو یہ مال غنیمت کے بارے میں ہے کہ نبی علیہ السلام چونکہ مسلمانوں کے خلیفہ بھی تھے, پولیٹیکل لیڈر بھی تھے, مذہبی لیڈر بھی تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس طرح مال غنیمت کی ڈسٹریبیوشن کرتے تھے تو آپ کی رضا پہ آپ راضی رہیں. اس کا کوئی تعلق پلکنگ کے ساتھ نہیں تھا, نہ دانتوں میں گیپ بنوانے کے ساتھ. تو وہ صحابیہ تو صحیح کہہ رہی تھی یا تابعیہ کہ قرآن میں تو ایسے موجود نہیں, لیکن جب یہ بات انہوں نے کی تو اس نے پھر اسے کاؤنٹر نہیں کیا. حالانکہ عبداللہ ابن مسعود کو بھی پتا تھا یہ پلکنگ کے لیے آیات نازل نہیں ہوئی, لیکن اسے جنرلائز کرتے تھے کہ رسول اللہ جو بھی دیں, یعنی مراد یہ کہ نبی علیہ السلام آپ جو بھی حکم دیں گے وہ آپ نے ماننا ہے. تو پھر عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے میں نے یہ سنا تھا کہ جو عورت یہ 3 کام کرتی ہے اس پہ اللہ کی لعنت. تو گویا یہ قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ میں نے تو سنا ہے آپ کی بیوی بھی یہ کرتی ہے. تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اندر چلی جاؤ, دیکھ لو میری بیوی کو. وہ گئی تو شرمندہ ہو کے باہر نکلی اور اس نے کہا نہیں میں نے آپ کی بیوی میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی. تو ابن مسعود نے فرمایا کہ اگر وہ یہ سب کچھ کرتی ہوتی تو پھر عبداللہ ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی, کہ اللہ کے نبی کی کو باغی ہو اور وہ میرے عقد میں ہو, یہ ہو نہیں سکتا. تو یہ ایک مثال ہے کہ صحابہ کرام آیات کو جنرلائز بھی کر دیتے تھے, حالانکہ اس کا شان نزول وہ نہیں ہوتا تھا. اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہاں لوگ شان نزول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. شان نزول کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے فائنل حکم کے ساتھ. ٹریفک کی جو لائٹ گرین اور ریڈ ہے, کسی کے دماغ میں اس کا شان نزول کیا تھا, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ گرین پہ آپ نے چلنا ہے, ریڈ پہ رکنا ہے. انفارمیشن ضرور ہو سکتی ہے, لیکن قرآن کی آیات بھی جنرلائز ہیں, یہ احکامات ہیں, ان کو ایسے ہی لینا ہے. اسی کے تحت ہم کہتے ہیں نا جو سورہ البقرہ میں آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مت ہلاک کرو.
اب یہ آیت جو ہے وہ اس حوالے سے یوز ہم کر لیتے ہیں کہ اسے سگریٹ کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ سگریٹ بھی اپنے آپ کو خود ہلاک کرنا ہے، حالانکہ یہ قرآن میں آیت اس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی کہ آخرت کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے، قتال کے حوالے سے، نبی علیہ السلام کی جو اطاعت اختیار کرنے کے حوالے سے تھی کہ اس سے روگردانی کرنا گویا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنا ہے، لیکن اس کو ہم جنرلائز کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے احکامات جنرلائز ہیں، لہذا شان نزول کوئی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو آیات اب آ رہی ہیں ان کا شان نزول کتاب التفسیر چیپٹر جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے اندر ایک دفعہ ایک صحابی تھے، ان کے گھر سے چوری ہوئی، ان کی زرہ بھی، ان کا اسلحہ بھی اور کچھ راشن بھی کسی نے چوری کر لیا۔ انہوں نے جب اس کو ٹریس کیا کہ وہ راشن کی وہ کوئی بوری لیک تھی تو وہ راستے میں نشان بنتا گیا، وہ گرتے گئے دانے، تو وہ اس گھر تک پہنچ گئے۔ اب وہ جس گھر تک پہنچے وہ قبیلہ بھی مسلمان تھا اور جس نے چوری کی وہ بھی بظاہر مسلمان ہی تھا، کلمہ گو تھا، لیکن منافق تھا اندر سے۔ نبی علیہ السلام کو آ کے شکایت کی گئی۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے چور لوکیٹ کر لیا تو انہوں نے راتوں رات سامان شفٹ کر دیا کہیں اور۔ آج بھی اس طرح ہی ہوتا ہے، اور ایک یہودی کے متھے مار دیا کہ اس نے چوری کی ہے، کچھ گواہ بھی لے آئے اور مسروقہ سامان بھی برآمد کر لیا جسے کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو ڈانٹا کہ جس نے دوسرے انصاری صحابی جو کہ ہے منافق تھا اس کے بارے میں شکایت لگائی تھی، تو وہ بیچارہ پھر شرمندہ ہوا۔ حالانکہ اس نے پہلے کہا تھا یا رسول اللہ راشن تو چلیں، وہ کھانے پینے کی چیز اپنے پاس رکھیں، لیکن میرا اسلحہ تو مجھے واپس کریں، میری زیرہ واپس کریں، ایک مہنگی چیز ہے۔ تو بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ جن کی طرفداری کر رہے ہیں نا تو یہ تو کلپرٹ لوگ ہیں۔ حالانکہ یہودی تھا وہ جس پہ جھوٹا الزام تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ بے قصور ہے، قصوروار یہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھیوں میں گھسے ہوئے ہیں، اوپر سے کلمہ گو بھی ہیں۔ پھر آپ ذرا ان الفاظ کی ذرا سختی دیکھیے گا، نبی علیہ السلام کو سنگولر کے سیغے سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت گفتگو کی ہے، اور ان آیات کی روشنی میں آپ کو علم الغیب کا عقیدہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ جی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بعض اوقات میرے پاس جھگڑا لے کے آتے ہو، تم میں سے کوئی زیادہ چرب زبان ہوتا ہے اور وہ اپنے دلائل سے مجھے قائل کر لیتا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے۔ جس طرح انہوں نے بھی دیکھیں جھوٹے گواہ بھی تو پروڈیوس کر ہی لیے نا، تو جج نے تو یہی کرنا ہے کہ اس جوڈیشری نے تو دیکھنا ہے گواہیوں کو، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ غیبی خبر دے دے، ورنہ تو کوئی نہیں جج کر سکتا۔ تو تم میں سے بعض اوقات کوئی چرب زبان ہوتا ہے، اور میں اگر اس کے حق میں فیصلہ کر بھی دوں تب بھی وہ اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہوگا اگر میں نے بھی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، اگر وہ ناحق ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کا لحاظ نہیں کرے گا کہ میرے نبی نے اس کے حق میں فیصلہ کیا، چونکہ نبی علیہ السلام نے ظاہری شواہد کے اوپر فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف پہ بات کرے گا اور اس فیصلے کی انڈورسمنٹ نبی علیہ السلام سے اس شخص کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ وہ ناحق ہے۔ تو سر باقی لوگ تو آپ چھوڑ ہی دیں، آپ لوگ تو وہ جو لوٹوں والوں کے پاس اور جو ناخنوں کے اندر وہ چور دکھاتے ہیں ان لوگوں کے پاس بھاگتے پھرتے ہیں، یا تو نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ واقعہ پورا جامعہ ترمذی میں موجود ہے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتایا کہ آپ جو ہے نا ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا کر رہے ہیں اور ان کی طرفداری کر رہے ہیں جو خائن لوگ ہیں، اور بڑے سخت الفاظ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ استعمال کیے، اور مقصد تھا ہم تک بھی بات پہنچے کہ آپ نے انصاف پہ قائم ہونا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کا قصور تو کوئی نہیں تھا، آپ تو شواہد کے اوپر فیصلہ کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے بیسیکلی ان لوگوں پہ غصہ نکالا کہ جو لوگ اوپر سے کلمہ گو تھے اور اندر سے کلمہ گو مسلمانوں کے لیے وہ وبال جان بنے ہوئے تھے۔ اب یہ پورے کانٹیکسٹ میں یہ آیات آپ کو سمجھ آئیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق
بے شک ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے مقصد کے ساتھ، حق کے ساتھ، پرپز فل، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ فیصلہ کریں دونوں کے درمیان، بما اراک اللہ، جو دکھا دیا ہے اللہ نے آپ کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر کے ذریعے یہ بات بتا دی، ایک یہ معنی ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کے ذریعے یہ سچائی کی اعلیٰ ترین منزل تک پہنچایا ہے، آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور اے نبی بد دیانت خائن لوگوں کی طرف سے آپ جھگڑا نہ کریں، آپ ان کی طرفداری مت کریں، یعنی اب اللہ نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ 2 نمبر لوگ ہیں، سارے گواہ جھوٹے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور اللہ سے استغفار کریں، ان اللہ کان غفور رحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سرکار آپ دیکھ لیں، نبی علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے، کلمہ گو لوگ ہیں، حضور کے ساتھی ہیں، اور کیا حرکت ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی اتنے سخت الفاظ آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لوگوں کو تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ سر اس طرح کی درجنوں آیات ان لوگوں کے گلے کا کانٹا ہے جنہوں نے صحابہ کرام کے لیے عصمت کا عقیدہ کلیم کر دیا ہوا ہے۔ جس طرح توحید کی آیات چبھتی ہیں نا ہمارے خاص فرقے کو، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شرک کرنا ہی کرنا ہے، اس طرح یہ آیات ان لوگوں کو چبھتی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو معصوم ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس کے اندر تو توہین ہو جائے گی۔ اس سے بڑی توہین تو پھر وہ ہو جاتی ہے جو سورہ الجمعہ میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے تو لوگ خطبہ چھوڑ کے تو وہ بازار میں تجارت کے لیے چلے گئے، اور قیامت تک یہ آیات پڑھی جائیں گی۔ اور بخاری میں الفاظ ہے صرف 12 بندے مسجد میں رہ گئے، باقی سب حضور کو چھوڑ کے تو منڈی میں چلے گئے۔ اور اللہ نے کیا کہا کہ تم نے اللہ کے نبی کو اکیلا چھوڑ دیا وہاں اور تجارت کے چکر میں چلے گئے۔ اب یہ آیات قیامت تک پڑھی جائے۔ وہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیعہ نہیں تھے جو جمعہ پڑھ رہے تھے۔ تو بیسیکلی آپ یہ سمجھیں کہ انسان انسان ہی ہے، چاہے اس زمانے کا ہو یا اس زمانے کا۔ بہر انسان کے ساتھ کمزوریاں تو جڑی ہوئی ہیں، تو اس کو توہین اور گستاخی اس کیٹیگری کی بجائے اس کو علمی طریقے سے معاملات کو سمجھنا چاہیے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور مت جھگڑا کریں آپ ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے، یعنی انہوں نے اپنے آپ سے خیانت یہ ہے کہ کلمہ گو ہیں تو پھر کلمے کے خلاف کیوں چل رہے ہیں، اللہ کے باغی کیوں ہوئے ہیں، جھوٹے گواہ کیوں پیش کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ کبھی دوست نہیں رکھتا اسے جو بڑا بددیانت ہو، بدکار ہو۔ بددیانتی تھی اب ان لوگوں کی، جھوٹی گواہیاں پیش کرنا۔ یستخفون من الناس، وہ چھپا سکتے ہیں لوگوں سے تو حق بات کو، ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے تو کوئی بات نہیں چھپ سکتی۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ تو ان کے ساتھ اس وقت بھی ہوتا ہے، اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب یہ لوگ راتوں کو ایسے مشورے آپس میں کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، یا یہ لوگ اپنی دنیا کی لالچ میں رات کو پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ چوری تو فلاں نے کی تھی تو فلاں کے متھے لگا کے اسے بدنام کریں گے۔ تو اے نبی آپ کے تو علم میں نہیں، لیکن اللہ تو ان کو جان رہا ہوتا ہے یہ کیا حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالی گھیرے ہوئے ہے ان کے تمام اعمال کو، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے وہ۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، سنتے ہو تم وہ لوگ ہو کہ جھگڑتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، یعنی ان کے ظاہری کلمے کو دیکھ کے تو تم جھگڑ رہے ہو کہ یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو بتاؤ قیامت والے دن کون ان کی طرف سے جھگڑا کرے گا؟ اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اللہ نے تو سامنے کی ڈگری نہیں دیکھنی، اللہ نے تو دیکھنا ہے حق بات کیا ہے۔ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ہوگا اس روز قیامت کے دن ان کی طرف سے وکالت کرنے والا؟ اب یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ،
جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، گناہ کا کام کرے، ثم یستغفر اللہ، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا اگر وہ توبہ کر لیتا ہے۔ وَمَن یکسب اثما، اور جو کوئی گناہ کمائے، فَإِنَّمَا یکسبہ علی نفسہ، تو اس کے گناہ کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا۔ یعنی کوئی کسی کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکتا، ہر بندے نے اپنے کرتوت خود بھگتنے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ فرشتوں نے نہ بھی حساب لکھا ہو، اللہ کے علم میں ہے کہ کس نے کیا کام کیے ہیں۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جو شخص کمائے کوئی خطا یا گناہ، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ، اور اس کے بعد پھر وہ تہمت لگائے، بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اس سے کسی بے گناہ شخص کے اوپر تہمت لگائے تو اس نے بہتان باندھا اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ اپنے سر اٹھا لیا۔ اب یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے نہیں لحاظ کرنا یہ کلمہ گو ہے، حضور کا ساتھی ہے، نہیں، جس نے بھی 2 نمبری کی وہ اپنا گناہ کا وزن اٹھائے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور اے نبی اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا آپ پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ایک گروہ تھا لوگوں کا ان میں سے، ان یضلوک، کہ وہ آپ کو غلطی میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسا لفظی تنمہ ہے کہ آپ کو گمراہ کر دیتے، یہ لیکن گمراہ وہ والا نہیں ہے، یہ انگلش میں جس طرح کہتے ہیں نا مس لیڈ کرنا، آپ کو مس لیڈ کر دیتے حق بات سے کہ یہ نہیں مسئلہ یہ ہے۔ وما یضلون الا انفسهم، اور یہ گمراہ نہ کرتے مگر اپنی ہی جانوں کو۔ یعنی اگر حضور ان کے حق میں فیصلہ بھی کر کے اس صحابی کو ڈانٹ دیا تو آخرت تو انہوں نے اپنی برباد کر لی نا۔ حضور کا کیا نقصان کیا؟ اپنا نقصان کیا۔ وما یضرونک من شیء، اور آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نقصان تو انہوں نے اپنا کیا۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ کتاب و حکمت آپ کو سکھائی، اور اسپیسیفکلی اس واقعے میں آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ سچائی کہاں پر تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو غیبی خبروں پر مطلع کرتا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی ہے کہ انبیاء کرام اگر اجتہاداً کہیں پہ کوئی فیصلہ کرتے ہوئے شواہد کی بنیاد پہ غلط فیصلے پر بھی پہنچیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ریمیڈی فرما دیتا ہے، لیکن یہ فیصلہ گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اگر حاکم وقت دلائل کی روشنی میں کوئی فیصلہ کرے اور اس کے بعد صحیح فیصلے پہ پہنچے تو اسے ڈبل اجر ملے گا، اور اگر وہ غلط فیصلے پہ پہنچے تو اسے 1 اجر ملے گا، کیونکہ اس کی نیت میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے جو حاکم وقت ہو، جس کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس نے مینجمنٹ کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حاکم وقت کے خلاف کوئی کھڑا ہو کے اجتہاد کرنا شروع کرتے، یا سپریم کورٹ کے پینل میں کوئی اپنی کورٹ بنا لے اور کہ جی میری کورٹ نے غلط فیصلہ کیا تو مجھے 1 اجر تو ملے گا، صحیح کیا تو 2، نہیں۔ جس کی ذمہ داری ہے، حاکم وقت کے الفاظ ہیں، وہاں حاکم کے لفظ ہیں۔ اب مجھے بتائیں جب حضرت علی خلیفہ راشد تھے اس وقت حاکم وقت حضرت معاویہ تھے یا حضرت علی؟ تو حضرت علی اگر جنگ صفین غلط لڑتے تو انہیں پھر بھی 1 اجر ملتا کیونکہ حاکم تھے، اور انہوں نے الحمدللہ صحیح لڑی، اب ان کے لیے 2 اجر ہیں۔ مخالفین کے لیے نہ ایک کہنا 2 ہے بلکہ ایک طریقہ کام ہے، وہ تو انہوں پتہ ہے۔ تو خام خواہ، اور وہ اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح بخاری 2812، افسوس اے ابن سمیہ عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو یہ تو حدیث مرفوع ہے نبی علیہ السلام کی۔ تو یہ کہنا کہ جی جب دونوں طرف صحابہ ہو جائیں تو دونوں ہی مجتہد ہو جاتے ہیں اور حدیث اس سے رزلٹ نکالتے ہیں، تو سر ہمیں حدیث کا نہیں پتہ۔ اس کے اوپر امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے، حاکم وقت جب اجتہاد کرے، حاکم کے خلاف جو کھڑا ہو کے اجتہاد کرے، پھر تو سر خوارج نے بھی اجتہاد کیا ہے، تو ہم انہیں خارجی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے خلیفۃ المسلمین سے اجتہاد
اختلاف کیا، حالانکہ ان کا سٹانس بالکل صحیح تھا، لیکن انہوں نے حضرت علی کی جمعیت کو کمزور کیا، اس لیے ان کے اوپر گرفت کرتے ہیں۔ سٹانس ان کا بالکل ٹھیک تھا کہ جب حضرت معاویہ باغی ہیں تو آپ ان کے ساتھ صلح کیوں کر رہے ہیں؟ یا آپ امیر المومنین نہیں ہیں؟ اگر آپ امیر المومنین ہیں تو یہ باغی ہے۔ سٹانس ٹھیک تھا، لیکن حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ میں کافروں سے بھی صلح کر لی، تو یہ پھر بھی مسلمان ہے، اگر یہ جنگ ہارتے ہارتے مجھ سے صلح کرنا چاہ رہا ہے تو مجھے صلح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت علی وہ اجتہاد کر رہے تھے۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے سہل ابن حنیف حضرت علی کی فوج میں گھوڑا لے کے گئے اور لوگوں کہا کہ لوگوں، اگر صلح حدیبیہ کے دن ہم حضور کا فیصلہ بدلنے پہ قادر ہوتے تو ہم حضور کا فیصلہ چینج کر دیتے۔ ہم میں سے کوئی بھی راضی نہیں تھا صلح حدیبیہ کے اوپر، لیکن ہم نے مانا کیونکہ وہ ہمارے امیر تھے نبی علیہ السلام۔ تو آج امیر المومنین حضرت علی ہیں، ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اور سہل ابن حنیف جو ہیں وہ بدری صحابی ہیں، یہ وہی صحابی ہیں کہ حضرت معاویہ کو معزول کر کے شام کا گورنر حضرت علی نے ان کو لگایا تھا، تو معاویہ نے معزول ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ سہل ابن حنیف صحابی رسول، اور دونوں ٹاپ کے صحابہ ہیں، سہل ابن حنیف، عثمان بن حنیف، دونوں صحابی ہیں، بدری صحابی بھائی ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پہ یہ حدیث سنائی تھی صلح حدیبیہ والی، اور پھر وہاں انہوں نے ذکر کیا کہ عمر بن خطاب تو حضور کے پاس یہاں تک آ کے انہوں نے جرأت کی، ان کا یا رسول اللہ کیا ہم سچے نہیں؟ سچے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا ان کے مقتولین جہنم میں اور ہمارے مقتولین جو ہیں وہ جنت میں نہیں؟ ہاں ہیں۔ ہم حق پہ نہیں ہیں، تو پھر ہم کیوں دب کے صلح کریں؟ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت ابوبکر کے پاس چلے گئے حضرت عمر، تو حضرت ابوبکر نے بھی حضرت عمر کو ڈانٹا کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ پھر وقت نے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام کا وہ ڈیسیژن درست تھا۔ تو یہ اجتہاد کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو نبیوں میں اور غیر نبی میں ایک بڑا فرق ہے، غیر نبی چاہے خلیفہ راشد بھی ہو، اس کے اجتہاد کی ریمیڈی اللہ نے نہیں کرنی۔ اگر وہ غلط اجتہاد کرے گا، اس کے اجتہاد کی ریمیڈی کرے گی اجماع امت، اور اگر اجماع امت نے ریمیڈی اس کی نہیں کی پھر معاملہ ان اٹینڈڈ ہو جائے گا۔ لیکن ایسا ہوگا نہیں کہ خلیفہ راشد کو اجتہاد کرے اور وہ خلاف سنت ہو اور امت اس کے اس فیصلے کو مان لے، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ حاکم میں المستدرک الحاکم میں حدیث ہے اور المعجم الکبیر طبرانی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اگر کہیں خلیفہ راشد سے بھی کوئی مسئلہ مس ہینڈل ہوگا، امت اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ حضرت عمر سے زیادہ سٹرانگ کون خلیفہ راشد تھا؟ حج تمتع پہ پابندی لگائی ہے، بخاری مسلم دونوں میں، اور مسلم میں تو پورا ڈیٹیل چیپٹر ہے۔ صحابہ کرام نے نہیں ان کا اس فیصلے کو پولیٹیکلی تو اس وقت ایکسیپٹ کر لیا، لیکن مخالفت کی، اور بڑے سخت الفاظ کے اندر کی کہ یہ قیامت تک حج تمتع باقی ہے۔ بس حضرت عمر کے دنیا سے جانے کی دیر تھی، آج کسی کو یاد بھی نہیں کہ حج تمتع پہ پابندی تھی۔ آج تو پوری دنیا کہتی ہے سب سے افضل حج تمتع ہے، ایک سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنا، چاہے تمتع میں ہو چاہے قران میں ہو۔ نبی علیہ السلام نے مشرکین عرب کی یہ رسم توڑی تھی، وہ کہتے تھے سفر حج میں کوئی عمرہ نہیں کر سکتا، جبکہ حضور کہتے تھے میری امتی تو اتنی دور سے آئیں گے، وہ بیچارے کس طرح اتنا لمبا سفر کریں گے بار بار۔ تو اللہ سے سفارش کر کے اجازت لے لی کہ اگر کوئی حج کے لیے آتا ہے تو پہلے ایک عمرہ بھی کر لے، اس کے بعد احرام کھول کے حج کر لے۔ پھر حضرت علی نے اپنے دور میں اسے ایسا بحال کیا کہ آج تک وہ بحال ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو اجماع امت خلیفہ راشد کے بھی اجتہاد کی ریمیڈی کر دے گی اگر غلط اجتہاد کوئی کرے گا۔ تراویح کے مسئلے میں دیکھ لیں، حضرت عمر نے جب ڈیسیژن کیا ہے تو آج تک امت نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا کہ تراویح ضروری ہے جماعت سے مسجد میں پڑھنا، نہ حضرت عمر نے خود کیا تھا، انہوں نے بھی خود نہیں تھی پڑھی، وہاں بخاری میں آتا ہے ان کا اس سے بہتر ہے جو رات کے آخری پہر میں مرد گھر میں پڑھتا ہے۔ تو دیکھ لیں نقصان نہیں ہوتے ان فیصلوں کے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے انکار کر دیا قرآن کو کتابی شکل میں لانے سے، کہ نبی علیہ السلام نے اس کو اس طریقے سے جمع نہیں کیا، بس ٹھیک ہے سینہ بسینہ حفاظ کے ذریعے ٹرانسفر ہو۔ باقی صحابہ نے مخالفت کی، حتیٰ کہ کرتے کرتے حضرت ابوبکر نے
کہا کہ میرا سینہ اللہ نے کھول دیا کہ یہ باقیوں کا مشورہ صحیح ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق بیک فٹ پہ چلے گئے. تو خلیفہ راشد کا ڈیسیژن تھا کہ قرآن کتابی شکل میں نہیں لانا، اور اتنی بڑی وہ دلیل دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیوں نہیں کیا تو میں کیوں کروں. لیکن صحابہ کے اجماع نے حضرت ابوبکر صدیق کو مجبور کیا کہ وہ اپنے اس اجتہاد سے پیچھے چلے جائیں. اور دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق اکیلے ہیں بخاری مسلم میں منکرین زکوٰۃ کے خلاف قتال کرنے کے لیے، باقی سارے صحابہ کہہ رہے ہیں نہیں کرنا. اس بحث میں حضرت ابوبکر اکیلے جیت گئے اور باقی صحابہ قائل ہو گئے. تو اجماع امت یہ اجتہاد کی ریمیڈی کرے گا، وحی کے ذریعے نہیں ہوگی. کسی کا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تو سر ہم صحابہ اور خلفائے راشدین کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو ہن منو دسو تواڈے بابے کتنے کھلوتے ہوئے نے، تواڈے بزرگان دین کتنے کھلوتے ہوئے نے، آئمہ وہ تو سانو دور دور تک نظر ہی نہیں آندے سرکار. وہ تو بونے گئے نے ایڈی وڈی وڈی ہستیاں دے مقابلے. میں تو سمجھتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ ان کو ڈسکس کر کے ان کا کہیں پہ نام لینا بھی توہین ہے. جب اتنے بڑے بڑے لوگ ڈسکس ہو رہے ہوں، وہاں بونوں کا کیا کام ہے کہ ان کو ڈسکس کر کے تو کہیں گے ہاں جی ان بونوں کو بھی جو ہے نا بیچ میں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. ایک محاورہ اردو میں بولا جاتا ہے نا کہ ہاتھی کے پاؤں کا جو سائز ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ بھئی اور کسی جانور کا پاؤں اتنا بڑا نہیں ہو سکتا. تو اگر ہاتھی کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے تو باقی کسی اور کا بھی پاؤں وہاں پہ رکھا جا سکتا ہے. تو باقی تو سارے چھوٹے ہیں. تو یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پہ بہت بڑا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کی ریمیڈی فرما دیتا ہے. کبھی آپ نے کوئی اجتہاداً کوئی مسئلہ کیا، اللہ تعالیٰ ریمیڈی کر دیتا ہے. اچھا، اس چیز کو لوگ عصمت انبیاء کے لیے ایک گستاخی کے طور پہ بھی شمار کرتے ہیں. میں نے عصمت انبیاء کے اوپر ڈیٹیل ویڈیوز 8-9 سال پہلے ریکارڈ کروائی تھی. پھر پچھلے دنوں باقاعدہ HD ریکارڈنگ اس کی ہوئی، عصمت انبیاء کا عقیدہ. عصمت انبیاء کا عقیدہ پھر میں نے اس میں تفصیل سے بتایا ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی چاند ایک واقعات ایسے ہیں کہ آپ نے کوئی ڈیسیژن کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس ڈیسیژن کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا اور ریمیڈی فرما دی. جس طرح غزوہ بدر کے قیدیوں کا چھوڑنا سورۃ الانفال، اس میں تو پیر کرم شاہ صاحب نظری نے خود بریکٹ میں لکھا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ اجتہادی خطا تھی. آپ کا اجتہاد اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں تھا، لیکن اللہ نے پھر بعد میں اسے ایکسیپٹ کر دیا. سرزنش ضرور کی سخت الفاظ میں، لیکن بعد میں کہا ٹھیک ہے، مال غنیمت لے کے جو تم نے ان سے مال لے کر قیدیوں کو آزاد کر دیا، ہونا تو چاہیے تھا انہیں قتل کرتے، لیکن اب کر دیا. آندہ کے لیے اس معاملے میں احتیاط کرنی ہے. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام جب عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھانے جا رہے تھے تو حضرت عمر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے منع کیا. جو بات حضرت عمر کو سمجھ تھی نبی علیہ السلام کو نہیں سمجھ تھی، لیکن نبی علیہ السلام میں شفقت کا پہلو غالب تھا. آپ نے اتنی دور کی تعویل کر لی صرف اپنی شفقت کی وجہ سے. آپ نے فرمایا عمر اللہ نے مجھے کہا کہ آپ چاہے ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں تو ٹھیک ہے، پھر میں کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ مجھے منع نہ کر دے. حالانکہ اس میں منع کا اشارہ تھا، لیکن حضور نے اس کی بھی پلی لے لی. آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں ہم ان کو معاف نہیں کریں گے. نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، تھوک ڈالا عبداللہ ابن ابی کے منہ میں دفناتے وقت، اپنا کرتا کفن کے طور پہ دیا کیونکہ اس کا بیٹا صحابی تھا. لیکن اس کا ایفیکٹ باقی منافقین پہ اتنا ہوا حضور کی شفقت کی، یار یہ پوری زندگی دشمن رہا ہے اور حضور علیہ السلام کی یہ شفقت ہے. جب سب کچھ کر چکے پھر سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی کہ آندہ کے بعد نہ تو آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھنا ہے نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے، اور آپ 70 دفعہ بھی مغفرت کی دعا کریں ہم قبول نہیں کریں گے. تو نبی علیہ السلام پھر آدنہ کے لیے محتاط ہو گئے. اسی طریقے سے غزوہ تبوک کے موقع پر کتنے لوگ ہیں جو جھوٹے بہانے کر رہے تھے. حضور کو شکلوں سے نظر آ رہا تھا کہ ان کی بوتھیاں بتا رہی تھی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. حضور ان کے بہانے قبول کرتے تھے. یا رسول اللہ میری بیوی بیمار ہے، میرا بچہ بیمار ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میرا جانور اس قابل نہیں. حضور کہتے تھے ٹھیک ہے، اور پھر باہر آگے کہتے تھے یہ تو نرے کان ہی ہیں، نعوذ باللہ. یہ قرآن نے ان کے الفاظ نقل کیے ہیں. یعنی کان جس طرح نا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، صرف سنتا ہی ہے. تو نبی تو نرے کان ہی ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ نے فرمایا ان کا کان ہونا تمہارے لیے رحمت ہے کہ تمہارے بہانے قبول کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف حضور کو کہا کہ اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو کیوں جانے دیا؟ آپ کو بھی نظر آ رہا تھا یہ بہانے کر رہے ہیں.
تھوڑی سی آپ جرا کرتے تو ان کا جھوٹ پکڑا جاتا. لیکن حضور کی شفقت کا پہلو. پھر حضور تو تیار تھے مسجد درار کا افتتاح کرنے کے لیے. وہ مسجد درار بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نے بنائی تھی, حضور کے صحابہ نے بنائی تھی نا. وہ تو آج ہم انہیں منافقین کہہ رہے ہیں نا, جب بن رہی تھی اس وقت گرجا تو نہیں مان رہا تھا, یا بقول آپ کے یہ جو ہے وہ دوسرے فرقے کی عبادت گاہ بن رہی ہے. تو عبادت گاہ کے افتتاح کے لیے تو حضور نہیں جا رہے تھے, مسجد کے افتتاح کے لیے جا رہے تھے. وہ تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ تو آپ کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرنے کا ایک جو ہے وہ نیا ایک محاذ کھولنے لگا ہے, ایک تنظیم کا دفتر کھولنے لگا ہے آپ کے خلاف مسجد کے نام کے اوپر. تو آپ نے کبھی اس مسجد میں کھڑے بھی نہیں ہونا, نہ آپ نے افتتاح کرنا ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. تو اس طرح آپ کی زندگی میں جب کوئی واقعات آتے تھے کہیں پہ کوئی, تو ریمیڈی ہوتی تھی وحی کے ذریعے. لیکن اس کے بعد پھر معاملات جو ہے نا وہ ڈسیزن کے ساتھ ہیں. حضرت خالد بن ولید چونکہ ذرا تھوڑے ایکٹیو مزاج کے تھے, حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بعض اوقات وہ خلیفہ وقت سے پوچھے بغیر کو ڈسیزن کرتے تھے. اپنی جگہ وہ تعویل یہ کرتے تھے میں خلیفہ کو خط لکھوں گا, 1 مہینے میں پہنچے گا, 1 مہینے واپس آئے گا, اس وقت تک میرے ہاتھ سے موقع ہی نکل جائے گا. تو حضرت عمر ہمیشہ حضرت ابوبکر سے مخالفت کرتے تھے کہ آپ ان کو کھلی چھٹی کیوں دی ہوئی ہے, اور وہ ساتھ کہتے تھے کہ میں اگر آپ کی جگہ ہوں تو میں تو اس کو فوراً فارغ کروں, اس لیے کہ یہ بھی جو کام کرے گا نا اس کی بھی اللہ نے مجھ سے پوچھ کرنی ہے. اگر اس نے غلط کام کوئی کر دیا, حضور کے زمانے میں ہو گیا تھا, صحیح بخاری میں 2 جگہ حدیث ہے, حضور نے بھیجا ایک قبیلے کی طرف, تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ وہ مرتد ہو گئے ہیں, اور جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے کہا ہم اپنے دین سے کو چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو وہ بجائے یہ کہنے کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں, وہ اپنے پرانے دین کو کہہ رہے تھے ہم چھوڑ رہے ہیں. انہوں نے سمجھا اسلام جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں, قتل کرنا شروع کر دیا. صحابہ اکرام نے وہاں مخالفت کی, کچھ تو بیچارے قتل بھی ہو گئے. صحابہ اکرام نے کہا کہ رسول اللہ سے فیصلہ کروائیں گے. جب نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے 2 دفعہ کہا اے اللہ خالد نے جو کچھ کیا میں اس کے عمل سے بری ہوں, یہ خود اس کی ذمہ داری اٹھائے گا. یہی پھر حضرت بکر صدیق کے دور میں بھی حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو انہوں نے پہلا آرڈر یہ کیا کہ حضرت خالد بن ولید اپنی پوسٹ سے الگ, ابو عبیدہ بن جرح کو انہوں نے لگایا, اور اللہ نے وہاں بھی فتح دے دی. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے کہا کہ تاکہ تمہیں پتہ چلے فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی, رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور دوسرا, کل کو ہمیں یہاں پہ ایک پولیٹیکل بندہ چاہیے جو شام کو گورن کرے, نہ کہ ہمیں ایک جنگجو چاہیے, کیونکہ جنگجو صرف میدان جنگ کے لیے ہوتے ہیں. جب رعایا آپ کے انڈر آئے تو پھر آپ کو خالد بن ولید رعایا کو کنٹرول نہیں کرے گا, وہ شخص کنٹرول کرے گا جس نے حضور کی صحبت کی ہوئی ہے. امین الامت ہے ابو عبیدہ بن جرح. ابو دردہ کو چیف جسٹس لگا دیا تاکہ ابو عبیدہ بھی ادھر ادھر نہ ہو سکے. اے 2 بندے جڑے نے نا, ابو عبیدہ اپنا حضرت ابو دردہ اور ابن مسعود, یہ 2 زیرو ٹالرنس تھی ان کے اندر, دونوں صحابہ صفا اور حضور کے شروع کے ساتھیوں میں سے. ایک کو لگایا شام میں چیف جسٹس رومن امپائر کے گرنے کے بعد ابو دردہ کو, اور دوسرے کو کوفے میں لگایا چیف جسٹس ابن مسعود کو پرشین امپائر کے گرنے کے بعد. یہ حضرت عمر کا کرائٹیریا تھا, غریب لوگ لیکن زیرو ٹالرنس والے. اور مدینے میں حضرت علی کو لگا دیا. 3 بڑے مراکز کے اندر 3 درویش بندے لگائے جنہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی تھی. یہ پھر مینیجریل چیزوں کو یعنی مینجمنٹ اپنی کنٹرول کرنے کے لیے پھر آپ کو اس طرح کے درویش قسم کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے اندر وحی کی تائید حاصل ہوتی تھی, لیکن بعد میں تو جب حضرت ابوبکر سے حضرت عمر کا جھگڑا ہوتا تھا تو حضرت ابوبکر ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ دیکھو عمر میں پیغمبر نہیں ہوں, وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. جس سے معاملے میں میں کوئی بات صحیح سمجھتا ہوں تو پوری نیک نیتی سے سمجھتا ہوں, اگر میں اس کا اجتہاد کر رہا ہوں اور اس میں غلط ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے, اگر میں ٹھیک ہوں تو مجھے اللہ اجر دے. اور حضرت عمر کو بھی دیکھیں, جب انہوں نے خالد بن ولید کو ہٹا کے خطبہ دیا مسجد نبوی میں تو انہوں نے بھی اینڈ پہ یہ الفاظ بولے ہیں کہ میں نے یہ جو کچھ کیا ہے اگر یہ میں نے صحیح ڈیسیژن کیا ہے تو اللہ مجھے اس کا اجر دے, اور اگر یہ ڈیسیژن مجھ سے غلط ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے.
ان معاف کرنے کا مطلب ہے مجھے اس غلطی کو بھی معاف کرے اور میری اس غلطی میں جو ریمیڈی کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کر دے. اللہ تعالیٰ پہ برکت پیدا کر دیتا ہے. بعض اوقات غلط رزلٹس کے بھی اچھے فائدے نکل آتے ہیں جب اللہ کی تائید ہو جائے. اسی کو کہا جاتا ہے واللہ خیر الماکرین. اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. اور میں سمجھتا ہوں میں نے اپنی اس دعوت کے دور میں, یعنی اس آلموسٹ اب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2008 سے 2021 تک آلموسٹ 12-13 سال میں یہ چیز آبزرو کی ہے پرسنلی خود, کہ بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو انسان کو بری لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن وہی چیزیں ہماری دعوت کی سچائی کو پھیلانے کا سبب بن جاتی ہیں. لیکن وہ وقت بتاتا ہے کہ اس واقعے کا یہ رزلٹ نکلا ہے تو بندہ کہتا ہے یار اللہ کی خفیہ تدبیر تھی, اس شر میں سے اللہ نے اتنا بڑا خیر نکالا ہے. اس وقت شر لگ رہا ہوتا ہے, بعد میں اس میں خیر نکلتا ہے. صلح حدیبیہ بظاہر مسلمانوں کو شر نظر آ رہا تھا, دب کے صلح کرنا, لیکن اس میں سے بہت بڑا خیر نکلا. یہ ہو سکتا ہے بعض اوقات وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے, اور اللہ کی جب خفیہ تدبیر ہے تو کسی بڑے سے بڑے پلانر کی تدبیر کامیاب نہیں ہوتی. 100% بھی آپ کے خلاف کوئی چال چلے, اللہ تعالیٰ اس چال کو کسی بھی وقت دشمن پہ پلٹ کے آپ کے حق میں بنا سکتا ہے. یہ اللہ کے کام ہے نا جی. اللہ کے پاس تو کروڑوں آپشن موجود ہیں, آنے واحد میں وہ کسی کو اس طریقے سے اس بات کو, اس کی پلاننگ کو الٹ اس کے اوپر کر سکتا ہے. اور اللہ نے کئی موقعوں پہ کیا ہے, اور دعوت کے میدان میں بھی ایسا ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک شرط ہے, صبر اور استقامت, کنفرنٹریشن کو اوائڈ کر کے معاملات کو لے کے چلنا. اگر آپ سینگ پھنسانے کی کوشش کریں گے پھر دعوت کو نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اگلی آیت 112 نمبر, اب ایک اور ٹاپک کی طرف جا رہی ہے بات. لا خیر فی کثیر من نجواہم, اکثر سرگوشیوں کے اندر کوئی خیر چھپی بھی نہیں ہوتی. یہ سرگوشی کرنا ہی ویسے منع ہے بھری مجلس کے اندر, کیونکہ باقی لوگوں کے دماغ میں یہ بدگمانی آ جائے گی دل کے اندر کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. الا من امر بالصدقہ, ہاں لوگوں کو جو کوئی صدقہ دینے کے بارے میں حکم دیا جائے, او معروف, یا نیکی کے کام کا, او اصلاح بین الناس, یا لوگوں میں صلح کرانے کے لیے اگر کوئی شخص سرگوشی کرتا ہے وہ الگ بات ہے. لیکن اس سرگوشی میں یہ نہیں ہو رہا کہ میں آپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس معاملے میں یہ چیز بہتر ہے, آپ اپنے آپ کو صحیح کر لو. کسی تیسرے بندے کو نہیں ڈسکس کرنا, یا کسی کو میں نیکی کی ترغیب دلا رہا ہوں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اور جو کوئی ایسا کرتا ہے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, تو ان قریب ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, جو کوئی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ کی مخالفت کرے, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور کسی ایسے راستے کو اختیار کرے جو مومنین کا نہیں ہے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, تو پھر ہم بھی اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ جانا چاہتا ہے, گمراہی کی طرف. وَنُصْلِهِ جہنم, اور ہم اسے پھر ڈالیں گے جہنم میں. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم کا. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم اجرنا من النار, آمین. یہ آیت جو ہے نا جی, آیت نمبر 115 سورۃ النساء کی, یہ اجماع امت کے اوپر دلیل ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میں نے قرآن کئی دفعہ پڑھا اس چیز کو جج کرنے کے لیے کہ اجماع امت کے حق میں کون سی قرآن کی آیت دلیل ہے. وہ کہتے مجھے احادیث سے یہ پتہ چل گیا کہ اجماع امت دلیل ہے, لیکن قرآن میں کون سی آیت ہے جس میں اس کی جڑ موجود ہو, کیونکہ یہ بنیادی عقیدہ ہے. اجماع امت ایک عقیدے کا مسئلہ بھی تو ہے نا. المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے حدیث ہے, الموجب الکبیر طبرانی میں بھی موجود ہے صحیح سند سے, کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا, جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا, جماعت پہ اللہ کا
ہاتھ ہے. اس سے مراد ہماری مذہبی جماعتیں نہیں ہیں، اجماع امت ہے. تو امام شافعی کہتے ہیں میں نے قرآن کئی دفعہ پڑھا، الٹیمیٹلی میری نظر اس آیت کے اوپر رکی کہ یہ جو آیا نا کہ سبیل المومنین جو ہے، مومنین کا راستہ، اس سے جو ہٹے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا. تو بیسیکلی مومنین کا راستہ، اجماعی راستہ، یہ اجماع کی حجیت پہ دلیل ہے. ویسے الگ سے بھی سیدنا عمر کا قول ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے اور المصنف ابن ابی شیبہ میں، کہ قاضی شریح جو کوفے کے چیف جسٹس تھے، ان کو حضرت عمر نے اپنے زمانے میں خط لکھا، جب کبھی بھی تجھے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں تلاش کرنا، کتاب اللہ میں نہ ملے تو سنت میں نہ ملے تو امت کے اجماع میں تلاش کرنا، اور اگر اجماع امت میں نہ ملے پھر تم اس معاملے میں اجتہاد کر لینا، اور اگر اجتہاد نہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی خام خواہ فرضی مسائل پہ آگے معاملات کو چلنے کی ضرورت نہیں، بیک فٹ میں رہنا بہتر ہے. تو یہ اہل سنت کا منہج ہے، کتاب اللہ، سنت، اجماع، یہ تین ہے بنیادی چیزیں. اجماع کو ماننا، قرآن و سنت کو ماننا ہے. چوتھی چیز ہے اجتہاد، اور اجتہاد اس وقت ہوگا جب قرآن، سنت، اجماع میں کوئی بات موجود نہ ہو. لیکن امت میں جتنے گمراہی کے دروازے ہیں وہ اجتہاد کی بنیاد پہ کھولے گئے. جب واضح قرآن و سنت میں کوئی بات موجود ہے تو آپ نے خام خواہ کا اجتہاد کیوں کرنا ہے؟ اور عجیب و غریب قسم کے اجتہاد کرتے ہیں، اور وہ بعض اوقات اجتہادات ان کے بزرگوں نے پہلے ہی کر دیے ہوتے ہیں. اب جب بعد میں حدیثیں ملتی ہیں تو وہ بجائے حدیث کو لینے کے وہ ان اجتہادات کو جو ہے نا وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے ایسا ایسا الٹا کان پکڑتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ یار کیا ہو گیا. مثلا فقہ حنفی میں کوئی حدیث ایسی ان کے پاس موجود نہیں تھی جس کی بنیاد پہ اثر کو اتنا لیٹ کر کے پڑھتے ہیں. 2 مثل کے بعد وہ سٹارٹ کرتے ہیں. پھر جب قاضی ابو یوسف اور امام محمد آئے، امام حنیفہ کے شاگرد، تو ان کے سامنے جب حدیثیں آئیں تو انہوں نے ایک تھوڑا سا بیک فٹ کیا. بیک فٹ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اثر بے شک 2 مثل پہ پڑھیں، لیکن زور کی نماز جو ہے نا وہ مثل اول سے پہلے پڑھ لیں، جس کے مطابق ٹائم اثر کا اصل میں شروع ہوتا ہے، کیونکہ دل میں کھٹکا لگ گیا نا کہ زور قضا نہ ہو جائے. تو یہ صاحبین کا فتویٰ ہے کہ اثر بے شک 2 مثل پہ پڑھنی ہے، لیکن زور مثل اول سے پہلے آپ نے پڑھ لینی ہے تاکہ قضا نہ ہو. ہمارے نزدیک تو قضا ہوتی نہیں، نماز جمع بھی ہو سکتی ہیں صحیح احادیث کی روشنی میں، لیکن پھر بھی آج ہماری وہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہو گئی ہے ماشاءاللہ، 5 نمازوں کے اوقات، مکروہ اوقات، ڈیجیٹل کلاک اور یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ 60 کے قریب احادیث ہیں اس میں، نماز کی ٹائمنگ، ان ساری چیزوں کے اوپر 40 منٹ میں پورا مقدمہ اللہ کے فضل سے میں نے کلیئر کیا. تو اب جب بات نہیں ماننی تو پھر اس طریقے سے. اب جب بعد کے لوگ آئے انہوں نے اور طریقے اڈاپٹ کیے. جب بعد کے لوگوں کو بتایا گیا بھی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ عصر اور مغرب میں اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ ایک اونٹ کو نہر کیا جاتا، اس کی کھال اتاری جاتی، اس کے گوشت کے 10 حصے کیے جاتے. 10 حصے اسی وقت ہوں گے جب آپ اس کا پورک بوٹیاں بھی بنائیں گے، کیونکہ جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ اونٹ کے اندر 10 بھی حصے دار ہو سکتے ہیں. مسلم شریف میں ہے کہ گائے کی طرح نبی علیہ السلام نے اونٹ میں بھی 7 حصے کیے. تو 7 کم سے کم ہے اس اعتبار سے عمومی سنت، ویسے تو 1 بھی ہو سکتا ہے لیکن 10 بھی، دونوں طرح ثابت ہے. بعض محدثین نے کہا کہ عمرے کے لیے جو آپ قربانی لے کے جائیں یا حج تمتع کے لیے، اس میں آپ 7 حصے کر لیں اس میں اونٹ کے اندر، اور جو عید قربان کے لیے 10 حصے کر لیں. تو مسلم اور بخاری کی یہ حدیث بھی 10 حصوں کو سپورٹ کرتی ہے. اور اس میں آگے الفاظ ہیں کہ گوشت کو پکایا جاتا، کھا لیتے تب بھی سورج ابھی بلند ہوتا. تو سر یہ کسی کسائی سے پوچھیں کہ اس میں کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے اونٹ کو، تو بتائے گا کہ عام طور پہ کسائی کے ساتھ ایک ہی ہیلپر ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں ہوتے کہ 50 بندے ایک اونٹ کو گرانے کے لیے لگے ہوتے ہیں. گرانے کے لیے تو ایک بندہ بھی کافی ہے، وہ نہر کرنا ہوتا ہے، کھڑے ہوئے یوں مارے تو وہ ادھر ہی، اللہ نے اس کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ اس کو آپ بغیر باندھے ہوئے بھی گرا سکتے ہیں. شارک سیدھی کٹتی ہے، خون کا فوارہ چھوٹتا ہے اور وہ ادھر ہی گر پڑتا ہے. تو سر آپ کو کوئی کسائی بتائے گا کہ 2.5 سے 3 گھنٹے چاہیے اس پوری ایکٹیویٹی کے لیے. تو اب حنفی تو 1.5-2 گھنٹے پہلے اثر پڑ رہے ہوتے ہیں،
وہ تو عشاء کے وقت تک بھی اونٹ کھا کے فارغ نہ ہو. تو صحابی اس زمانے میں ٹائم کو ایسے ہی کیلکولیٹ کرتے تھے. اب جب یہ حدیث آئی بخاری مسلم کی تو اس سے اگلے جو متقدمین کے بعد جو متاخرین آئے ان کو پھر یہ مصیبت پڑ گئی اب اس حدیث کا کیا کریں. تو وہ غلام سعود سعیدی صاحب جو شرح صحیح مسلم لکھی بریلویوں کے عالم, انہوں نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ ماہر قصائی اور قصاب مل کر, اور باورچی ایک سے زیادہ, باورچی بھی ایک سے زیادہ انہوں نے کیے, اس کو کرتے ہوں تو وہ, حالانکہ مطلب یہ وہ جو بندہ بتا رہا تھا اس نے نہیں یہ بتانا تھا کہ 50 بندے وہ تو بیسیکلی ٹائم کیلکولیٹ کروا رہا تھا اور اس کے دماغ میں بھی نہیں تھی ایسی بات. لیکن جب آپ نے بات نہیں ماننی تو آپ اس اجتہاد کو حلال کرنے کے لیے کس لیول تک کرتے ہیں. تفسیر عثمانی دیکھ لیں, شبیر احمد عثمانی صاحب, محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ ہے اور شبیر احمد عثمانی نے اس پہ تفسیر لکھی ہے. کافی عرصہ سعودیہ سے بھی مفت دیتے تھے حاجیوں کو, پھر بعد میں اہل حدیث نے جب بتایا کہ اس میں تو اتنے بلنڈر ہیں تو انہوں نے پابندی لگا دی 80s میں ہی. اب وہ ایک سعودیہ سے جو قرآن دیا جاتا ہے وہ اہل حدیث عالم صلاح الدین یوسف صاحب کا. تو تفسیر عثمانی آپ کھولیں, اس میں جو مدت رضاعت کے بارے میں قرآن میں آیا نا کہ 2 سال تک ہے دودھ چھڑانا سورۃ البقرہ میں, اس کی وہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں تو واضح آیا کہ دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ہے, لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. حدیثوں میں تو کہتے تھے نا ساڑیاں حدیثاں گواچ گئیاں اور لکھاں سن تھوڑیاں رہ گئیاں, اور لکھاں روایتاں سن, حدیثاں نہیں سن, اور ترک سن, اسناد سن, چینز تھی. حدیثیں تو نبی الاسلام کی بمشکل 10,000 ہیں, ساری بھی آپ جمع کر لیں, اسناد لاکھوں میں ہو سکتی ہے. ایک ایک حدیث سینکڑوں تابعین سے آئے. تو وہ اب ان سے پوچھیں کہ حدیثوں میں تو چلو آپ گڑبڑ کرتے تھے, قرآن کے خلاف کون سی ایسا کوئی اور پیرل میں قرآن ہے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ 2.5 سال کی مدت ہے. وہ کہتا ہے نہیں, سورہ احقاف میں ہے کہ وہ عورت کا جو حمل ہے پھر اس کا بچہ جننا اور دودھ چھڑانا یہ 30 ماہ میں مکمل ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جی 2.5 سال کا وہ آپ لگا لیں اس کے اندر دودھ چھڑانے کی عمر بھی. تو حالانکہ یہ عثمانی صاحب کے دماغ میں نہیں آیا کہ میں نے یہ دلیل لینی ہے. وہ 30 ماہ اس لیے ہیں کہ کم سے کم پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے 6 مہینے کے اندر, اور 6 مہینے پلس 2 سال, کیونکہ اس میں اللہ نے ساری چیزوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے. یہ وہ 30 ماہ کہتے ہیں کہ یہاں 30 ماہ سے مراد دودھ ہے. تو پھر تو قرآن میں کنٹراڈکشن آ گئی. سورہ النساء کی آیت نمبر 82 ہے, اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر پاتے ہیں. سورہ بقرہ میں تو اللہ کہہ رہا ہے دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے, اور سورہ احقاف میں جا کے اسے 2.5 سال بتا رہا ہے, 30 مہینے. وہاں سب اللہ نے ذکر کیا کہ اس کا جو ہے وہ حمل اور دودھ چھڑانا, یعنی دودھ چھڑانا پلس حمل, یہ 30 مہینے, کیونکہ کم از کم 6 مہینے کی پریگنینسی ہو سکتی ہے. تو راؤنڈ آف کر کے وہ 30 مہینے بنتے ہیں. اگر پورے کریں گے تو 33 ہیں. تو عربیوں میں راؤنڈ آف کا بھی مسئلہ تھا. نبی اسلام کے بارے میں آپ بخاری مسلم میں دیکھیں, آپ کو حدیثیں ملیں گی. ایک صحابی کہتے ہیں آپ کی 63 سال عمر تھی, دوسرا کہتا ہے 60 سال تھی, تیسرا کہتا ہے 65 سال تھی. موٹا موٹا حساب ہوتا تھا نا. تو امام بخاری نے ان ساری حدیثوں کو نقل کر کے کہا کہ ایکچولی حضور کی عمر 63 سال تھی. جس صحابی نے ادھر راؤنڈ آف کیا اس نے موٹی موٹی 60 بتا دی, جس نے اس طرف راؤنڈ آف کیا اس نے 65 بتا دی. جس طرح جب 4:40 ہوں تو اسے بعض اوقات لوگ 4:45 بھی کہہ دیتے ہیں, حالانکہ 4:45 تو نہیں ہوتے, 4:40 ہوتے ہیں. تو 4:40 کے اندر تو ہو سکتا ہے, لیکن اگر یہ سوئی 4:30 اور 4:45 کے درمیان ہو, پھر کچھ لوگ کہیں گے 4:30 ہوئے نے, کوئی کہے گا 4:45 ہوئے نے, وہ سینٹر میں آ گیا نا. اب 63 ایک ایسی چیز ہے جو 60 اور 65 کے آلموسٹ درمیان میں ہے. تو جو اس طرف راؤنڈ آف کرتا ہے موٹا موٹا 60, اس زمانے میں لوگ موٹا حساب کتاب کرتے ہیں. تو قرآن میں یہ جو آیا دودھ چھڑانے کی عمر پلس اس کی پریگنینسی کا ذکر ہو رہا ہے 30 مہینے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, ہو سکتا ہے امام حنیفہ کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. چونکہ اب بات نہیں ماننی, یہ نہیں ماننا کہ یار فتویٰ غلط
ہو گیا ہے، اس میں کوئی ریمیڈی کر لیں ہم. اور یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی توہین کر رہا ہوں. شاہ ولی اللہ دہلوی نے خود باقاعدہ حجت اللہ البالغہ میں اس کے اوپر بڑی گرفت کی ہے اس طرح کے معاملات میں. میرا جو مسئلہ نمبر 197 ہے، مجھ پہ اماموں کی گستاخی کا الزام لگایا گیا، میں نے اس میں بتایا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے خود لکھا ہے کہ فقہ حنفی کے اندر سب سے زیادہ خامیاں اسی لیے ہیں کہ یہ مرفوع احادیث کے مرتب ہونے سے پہلے ہی فقہ بنا لی گئی، تو اس میں کئی ایک فتوے احادیث کے خلاف تھے. تو ویسے تو کہتے ہیں کہ امام حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام شافعی، تو شاگردوں کے شاگرد ہیں تو انہوں نے 80% مسائل میں اختلاف کیوں کیا ہے؟ ان کو پتہ چل گیا گڑبڑ ہوئی ہے. اور وہ گڑبڑ یہ تھی کہ امام حنیفہ تابعین کے اقوال کو بھی حجت مانتے تھے، جبکہ کئی ایک مرفوع احادیث جب بعد میں آئیں تو وہ تابعین کے اقوال کے خلاف تھیں. وہ تابعین کی اپنا ذاتی اجتہاد تھا. میں اگلے دن ڈاکٹر سرار صاحب کو سن رہا تھا، وہ بالکل الٹ بات کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی کا آپ کمال دیکھیں کہ حالانکہ حدیثیں نہیں بھی تھی تب بھی انہوں نے فقہ مرتب کی، اور لوگ حیران ہیں کہ وہ ایگزیکٹلی احادیث کے مطابق تھی. پتہ نہیں کیڑی احادیث کے مطابق سر. حالانکہ میرے جو پرسنل میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ یعنی قرآن و حدیث کے خلاف سب سے زیادہ اگر کوئی فقہ ہے تو فقہ حنفی ہے. اور کہتے تھے یہ تو ہے ہی اجمی فقہ ہے. یہ مجھے خود انہوں نے کہا اپنی وفات سے آلموسٹ 2 سال پہلے، 2008 کے اندر. تو ویڈیو تو خیر ان کی یہ پرانی ہو سکتا ہے بعد میں ان پہ بات کھل گئی ہو. تو بزرگوں کے اقوال کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ اس لیول تک، ابھی تو آپ کئی حنفی علماء کی باقاعدہ ویڈیوز دیکھیں، انہوں نے تو بڑے گندے گندے قسم کے جو مسائل ہیں جو فقہ حنفی کے تھے اس کو بھی جسٹیفائی کرنے کے لیے کیا کیا دلائل دے دیے. بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس لیول پہ بھی کوئی اتر سکتا ہے. چلو یار بندہ خاموش ہی ہو جائے. خاموش ہونے سے بھی فتنہ دب جاتا ہے. آپ خود اس فتنے کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ لوگ گھاس کھاتے ہیں. لوگ گھاس تو نہیں سر کھاتے، لوگوں کو تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ ایسے ایسے مسائل لکھے ہیں کہ اگر یہ انگلی پہ نجاست لگ جائے تو چاٹنے سے پاک ہو جائے گی. یہ اول تو یہ مسئلہ لکھنا ہی نہیں ہے. آپ لکھا گیا تو اب اس کو بحث میں کیوں لے کے آ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، زنا کرنا تو حرام ہے لیکن اس کی اجرت حلال ہے جی، اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوں گے. تو بس عجیب و غریب قسم کے مسائل ہیں. چھوڑ دیں گے، پھر معاملات کہیں اور تک نکل جائیں گے. میں نے چونکہ اجماع کی حجیت کے حوالے سے کی بات تھوڑی بہت کرنی تھی. باقی میرا مسئلہ نمبر 31 آپ دیکھ لیں اجماع کی حجیت کے اوپر، کئی ایک دلائل آپ کو اور پتہ چل جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.